یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ امریکہ کی اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اس وقت کی اسرائیل کے وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے اس امریکی سینیٹر سے ہتھیاروں، میزائلوں اور توپوں کی سودے بازی شروع کر دی۔ ابھی اس کے بارے میں بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ اس سے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی، اور امریکی سینیٹر سے اس کی دوبارہ گفتگو شروع ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد آخرکار ان کے درمیان شرائط طے پا گئیں۔ اس کے بعد گولڈا مائر اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجئے تاکہ ہم اس ڈیل کو فائنل کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل اقتصادی بحران کا شکار تھا، لیکن گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اسرائیلی کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو کئی برسوں تک دن میں ایک وقت کا کھانا مشکل سے نصیب ہوگا، کیونکہ اگر وہ تمام پیسہ اس اسلحے کو خریدنے پر لگا دیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ گولڈا مائر نے تحمل کے ساتھ کابینہ ارکان کا موقف سنا اور جواب دیا، آپ لوگوں کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دے دیتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران اس فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے، وہ روزانہ کتنی بار کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیے کہ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں وزن تھا، لہٰذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام بالکل درست تھا، کیونکہ اس کے بعد عرب دنیا نے دیکھا کہ اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور ان سے سوال کیا کہ امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل موجود تھی وہ فوراً سے خود آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پھر آپ نے پہلے سے اس کے بارے میں حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے اس پر جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی کہ میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، کیونکہ جب میں ایک طالب علم تھی تو مختلف مذاہب کا موازنہ کرنا میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں کے اندر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کہانی پڑھی۔ ایک کتاب میں ان کے بارے میں لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خرید سکیں، لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو سوچا کہ دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن آج مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، یعنی مسلمانوں نے اس مفلسی کی حالت میں بھی آدھی دنیا کو فدا کیا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھی بھوکا رہنا پڑے، پکے مکانوں کی بجائے ہمیں خیموں میں زندگی بسر کیوں نہ کرنی پڑے، تو بھی ہم اسلحہ خریدیں گے اور خود کو مضبوط ثابت کریں گے تاکہ ہم بھی فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا دیا، لیکن ساتھ ہی اس انٹرویو لینے والے سے درخواست کی کہ اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے، یعنی انٹرویو کا یہ حصہ شائع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں ایک طرف اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دوسری طرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے موقف کو بھی مزید طاقت ملتی۔ لہٰذا واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے انٹرویو کا یہ حصہ کٹ کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئی اور اس کا انٹرویو لینے والے نمائندے نے بھی صحافت چھوڑ دی۔ اسی دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے صحافیوں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا، سو یہ صحافی اسی صحافی کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو کے اندر اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے اس انٹرویو کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل الطارق کے راستے اسپین کو فتح کیا تھا،
اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب میں گولڈا مائرا کی اس بات سے متفق ہوا کہ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن وغیرہ کو نہیں۔ اس صحافی کا بیان جب کتابی شکل میں شائع ہوا تب دنیا کو اس حقیقت کا پتہ چلا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دیتے ہوئے میں سمجھا رہا ہے کہ پیوند لگے کپڑوں اور پھٹے ہوئے جوتوں والے گلا بان آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کے حکمران کیسے بنے، ان کی ننگی تلواروں نے کیسے 4 براعظم فتح کیے، ان کے عالی شان محلات، باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب کی آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور سکوں کی جھنکاریں اگر ان کو بچا سکتی تو پھر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود ایک سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ کر کہا، یہ تمہارا سونا چاندی ہے جو تم جمع کرتے تھے، اب کھاؤ اسے۔ اور معتصم باللہ بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنے کہنے لگا کہ میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، اس کے پاس اس کا کچھ جواب نہیں تھا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور ان کے مضبوط دروازوں کو دیکھا اور سوال کیا کہ تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر ان سے تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ ہیرے جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے کم از کم میری فوج کا مقابلہ تو کرتے؟ لیکن خلیفہ نے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مخصوص لباس کے اندر معتصم باللہ کو لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا۔ اس کے بعد اس نے بغداد کو قبرستان بنا دیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، کیونکہ بغداد اس وقت مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ اس نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پہلے والا بغداد کبھی بھی نہیں بنا سکے گی، لہٰذا اس نے بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہا دیں، کیونکہ تاریخ تو صرف فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم مسلمان ذرا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برِ صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا، کیونکہ جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے تب مغل سلطنت کا ایک شہنشاہ اپنی دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل بنوا رہا تھا۔ جب مغرب کے اندر علم و فنون اونچائی پر تھا تب مسلمانوں کی طرف تان سین جیسے گویے موسیقی کے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برِ صغیر کے اندر داخل ہو رہے تھے تب ہمارے آبا و اجداد شباب و کباب کی محفلوں کے اندر مدہوش پڑے تھے۔ یعنی یوں کہیں کہ عیش پرستی نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، شاہی درباروں کے اندر خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوروں شہروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ تاریخ کو صرف اور صرف کامیابی سے غرض ہوتی ہے، تاریخ کوئی بہانے قبول نہیں کرتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا لیکن مسلمانوں کو اس سے سبق نہ ملا، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کی بجائے صرف دولت کو جمع کرنے اور فضولیات میں مگن رہے، اور اسی لیے زوال ہم مسلمانوں کا مقدر بنا۔ تاریخ واقعی بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔